السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ آج 22 نومبر 2023 ہے۔ اسلامک تاریخ کے حساب سے 7 جمادی الاول 1445 ہجری ہے۔ پیش ہے آج کی کچھ اہم خبریں۔ اترکاشی میں ریسکیو آپریشن جنگی بنیادوں پر جاری ہے۔ ریسکیو ٹیمیں 10 دنوں سے 41 مزدوروں کو بچانے کی بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ایجنسیاں اگلے 40 گھنٹوں کو اہم قرار دے رہے ہیں۔ ریسکیو میں شامل ایجنسیوں کا اندازہ ہے کہ 30 سے 40 گھنٹے میں تمام کارکنوں کو ٹنل سے بحفاظت نکال لیا جائے گا۔ اس سے قبل کل یعنی منگل کو ٹنل سے اچھی خبر سامنے آئی تھی۔ سرنگ میں پھنسے مزدوروں کے اہل خانہ نے کیمرے کے ذریعے اپنے پیاروں کے چہرے دیکھے اور ان سے بات کی۔ اس دوران کارکنوں کو یقین دلایا گیا کہ انہیں جلد باہر نکالا جائے گا۔ اب تک حکومت نے سرنگ میں پھنسے مزدوروں کو نکالنے کے لیے تھائی لینڈ اور ناروے کے ماہرین کی مدد دی۔ کئی بین الاقوامی سرنگوں کے ماہرین بھی مزدوروں کو نکالنے میں اپنا تجربہ بتا رہے ہیں، لیکن اب بھی کئی چیلنجز ریسکیو ٹیم کے سامنے پہاڑ کی طرح کھڑے ہیں۔ امدادی کاموں میں شامل اداروں کا کہنا ہے کہ ملبے کو چھانٹ کر کارکنوں کو بحفاظت باہر نکالنے کے بعد ہی وہ سکون کی سانس لے سکیں گے۔ دہلی میں روڈ ٹرانسپورٹ اور ہائی ویز کی مرکزی وزارت نے کہا ہے کہ NHIDCL نے سلکیارا سرے سے افقی بورنگ آپریشن دوبارہ شروع کیا ہے، جس میں ایک برما مشن شامل ہے۔ یہاں ہر گھنٹے پائپ کے ذریعے کھانا بھیجا جا رہا ہے۔ اس خبرنامے کو MS ایجوکیشن کی جانب سے اسپانسر کیا جا رہا ہے۔ What are we running after? What is it that we want our children to be? We found the answers at MS Education Academy. We integrate ethical values with modern education. MS Education Academy, preparing world-worthy individuals. مرکزی آلودگی کنٹرول بورڈ کے مطابق قومی دارالحکومت دہلی کی ہوا آج چہارشنبے کی صبح انتہائی خراب زمرے میں ریکارڈ کی گئی۔ صبح 7 بجے ریکارڈ کیے گئے CPCB کے اعداد و شمار کے مطابق آنند وہار میں ایئر کوالٹی انڈیکس 405 اور جہانگیر پوری میں 428 تھا۔ اسی طرح میجر دھیان چند نیشنل اسٹیڈیم میں ایئر کوالٹی انڈیکس 404 اور دوارکا سیکٹر 8 میں 403 ریکارڈ کیا گیا۔ یہ شدید زمرے میں درج کیا جاتا ہے۔ سماجوادی پارٹی آج چہارشنبے کو اپنے بانی ملائم سنگھ یادو کے 84ویں یوم پیدائش اٹاوا ضلع کے سیافائی کے ان کے آبائی گاؤں میں ایک شاندار تقریب کا انعقاد عمل میں لائی ہے۔ پارٹی صدر اکھلیش یادو ایک عظیم الشان یادگار کا سنگ بنیاد رکھے جو ان کے نام مرحوم والد کی یاد میں تعمیر کیا جائے گا۔ پورا یادو خاندان پہلے ہی گاؤں میں جمع ہے، جبکہ پارٹی کے کئی رہنما صفائی مہوتسو گراؤنڈ میں ہونے والی تقریب میں شرکت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے رام دیو اور ان کی کمپنی پتنجلی کی سخت سرزنش کرتے ہوئے انہیں دواؤں کے تعلق سے جھوٹے دعوے اور جدید طبی نظام کے خلاف گمراہ کن اشتہار بازی سے باز آ جانے کی ہدایت دی ہے۔ کورٹ نے متنبہ کیا ہے کہ بصورت دیگر ہر دعوے پر 1 کروڑ روپے کا جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ عدالت نے یہ حکم پتنجلی کے گمراہ کن دعووں کے خلاف انڈین میڈیکل ایسوسی ایشن کی پٹیشن پر سماعت کے دوران بتایا۔ جسٹس احسان الدین امان اللہ اور پرشانت کمار مشرا کی بینچ نے یہ وارننگ کمپنی کے معاون بانی بابا رام دیو کو دی ہے۔ جسٹس امان اللہ نے اپنے زبانی حکم میں کہا ہے کہ پتنجلی آیوروید کے ان تمام گمراہ کن اشتہارات کو فوری طور پر بند کیا جائے۔ عدالت اس سلسلے میں کسی بھی خلاف ورزی کو بہت ہی سنجیدگی سے لے گی۔ اتر پردیش میں حلال سرٹیفکیٹ جاری کرنے کے معاملے کو تول دیتے ہوئے یوگی حکومت نے ریاست بھر میں چھاپوں کے بیچ اس کی جانچ کے لیے اب STF قائم کر دی ہے۔ اس بیچ یوگی حکومت کی جارحانہ کارروائی کے خلاف مسلمانوں اور ملک کے انصاف پسند طبقے میں ناراضگی بڑھتی جا رہی ہے۔ اپنی مصنوعات کو مسلمانوں کے لیے قابل قبول باور کروانے کے مقصد سے حلال سرٹیفکیٹ حاصل کرنے والی کمپنیوں کو ان سرٹیفکیٹ جاری کرنے والے حلال ٹرسٹ نے اب اس معاملے پر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹانے کا اشارہ دیا ہے، جبکہ سابق IPS افسر امیتابھ ٹھاکر نے اقلیتی کمیشن کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ انہوں نے اتر پردیش حکومت کی کارروائی پر سوال کھڑے کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ درست ہے کہ کھانے پینے کی اشیاء، ادویات، طبی سامان اور کاسمیٹک سے متعلق قانون میں حلال سرٹیفکیشن کا نہ کوئی نظم اور نہ ہی یہ ضروری ہے، لیکن کوئی اگر حلال سرٹیفکیٹ حاصل کرتا ہے یا دیتا ہے تو یہ غیر قانونی قطعی نہیں ہے اور اس کی بنیاد پر FIR درج نہیں کی جا سکتی۔ ہندوستانی مہاکوی رامائن اور مہابھارت کو نیشنل کونسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ کے نصاب میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ان کو اسکول کی تاریخ کے نصاب میں ہندوستان کے کلاسیکی دور کے زمرے میں رکھا جا سکتا ہے۔ NCERT کے اپنے اعلیٰ سطحی پینل سوشل سائنس کمیٹی نے اس کی سفارش کی ہے، تاہم ابھی تک یہ طے نہیں ہوا ہے کہ رامائن مہابھارت کے کس باب کو کس کلاس میں پڑھایا جائے گا۔
پر وی سی آئی اسحاق نے نیوز ایجنسی ANI کو بتایا کہ پینل نے یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ آئین کی تمہید اسکول کی ہر کلاس میں دیوار پر لکھی جائے، اسے علاقائی زبان میں ہونا چاہیے۔ اسحاق تاریخ کے ریٹائرڈ پروفیسر ہیں۔ دراصل NCERT کی سوشل سائنس کمیٹی اسکولوں میں اس مضمون کے نصاب کو دوبارہ طے کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کمیٹی نے یہ تجویز بھی پیش کی ہے کہ ہندوستانی نالج سسٹم تیار کیا جانا چاہیے، ویدا اور آیوروید کو بھی کتابوں میں شامل کیا جائے۔ کمیٹی نے یہ بھی سفارش کی ہے کہ نصابی کتابوں میں انڈیا کے بجائے بھارت لکھا جائے۔ بہار قانون سازیہ کے دونوں ایوان سے متفقہ طور پر منظور کیے گئے 2 بل بہار میں عہدوں اور ملازمت کی جائیدادوں میں ریزرویشن، درجہ فہرست ذات، درجہ فہرست قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ترمیمی بل 2023 اور بہار تعلیمی اداروں میں داخلے میں ریزرویشن ترمیمی بل 2023 کو گورنر راجندر وشوناتھ آرلیکر کے دستخط اور گزٹ نوٹیفیکیشن کے ساتھ ہی ریاست کی سرکاری ملازمت اور سرکاری تعلیمی اداروں کے داخلے پر ریزرویشن کا نیا نظام فوری اثر سے نافذ ہو گیا ہے۔ قانون کے مطابق صرف SC/ST کو ہی پروموشن کے معاملے میں خصوصی سہولتیں ملیں گی۔ ریزرویشن کی نئی سہولت دیگر زمرے کے امیدواروں کو صرف تقرریوں میں ملے گی۔ دونوں بلوں کو 9 نومبر کو بہار اسمبلی میں اور 10 نومبر کو قانون ساز کونسل میں متفقہ طور پر منظور کیا گیا تھا۔ اسمبلی سیکریٹریٹ نے انہیں 12 نومبر کو گورنر کے پاس بھیجا تھا۔ اسی دن گورنر کے پاس کل 6 بل گئے تھے، ان میں سے 4 14 نومبر کو واپس آ گئے تھے۔ ریاستی حکومت کے گزٹ نوٹیفیکیشن کے مطابق گورنر نے آج ریزرویشن بل پر دستخط کیے۔ اس کی کاپی ریاستی حکومت کو آج مل گئی ہے۔ 5 ریاستوں کے انتخابات کے درمیان اتر پردیش میں اچانک حلال سرٹیفائیڈ مصنوعات کے خلاف کارروائی کو پولرائزیشن کی ایک اور ناکام کوشش قرار دیتے ہوئے کانگریس کے سینئر لیڈر اور قومی ترجمان میم افضل نے کہا کہ BJP چاہے جو کچھ بھی کر لے، اس کا اقتدار سے جانا طے ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ BJP کو ان 5 ریاستوں کے انتخابات میں واضح شکست کا سامنا ہے، ایسے میں وہ ہر حربہ استعمال کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ وہ رائے دہندگان کو مسلمانوں سے اپنی نفرت کا پیغام بھیج سکے۔ میم افضل نے کہا ہے کہ اس کے علاوہ جس دن ہندوستان اور آسٹریلیا کے درمیان ورلڈ کرکٹ کپ کا فائنل میچ ہو رہا تھا، مرکزی وزراء اور دیگر لوگوں نے یہ فرضی دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ ملک کی معیشت $4 ٹریلین کو پار کر چکی ہے۔ انہوں نے اتراکھنڈ کی بھی مثال دی، جہاں حال ہی میں ذرائع کے حوالے سے یہ افواہ پھیلائی گئی کہ BJP وزیر اعلیٰ پشکر سنگھ دھامی دیوالی کے فوری بعد اسمبلی کا خصوصی اجلاس بلا کر یونیفارم سول کوڈ نافذ کریں گے۔ تلنگانہ میں صدر بھارت راشٹر سمیتی اور چیف منسٹر تلنگانہ کے چندرشیکھر راؤ نے کہا کہ موجودہ اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی سابق کے مقابلے میں نہ صرف بھاری اکثریت سے کامیاب ہوگی بلکہ کانگریس کو جملہ 119 حلقوں کے منجملہ 20 سے بھی کم حلقوں پر کامیابی ملے گی۔ چیف منسٹر نے آج 4 اسمبلی حلقوں مدیرا، وائرا، ڈورناکل اور سوریا پیٹ میں BRS امیدواروں کی تائید میں انتخابی جلسوں سے خطاب کیا۔ مدیرا میں انتخابی ریلی کو خطاب کرتے ہوئے KCR نے کانگریس پر یہ کہتے ہوئے طنز کیا کہ اس جماعت میں چیف منسٹر کے عہدے کے تقریباً 12 دعوے دار سامنے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کانگریس کامیاب ہونے والی نہیں ہے اور وہ عوام کو اس بات کی ضمانت بھی دیتے ہیں۔ کانگریس کو 20 یا اس سے کم نشستیں حاصل ہوگی۔ حیدرآباد کی مقامی سیاسی جماعت آخر کانگریس پارٹی اور ریونت ریڈی سے اس قدر خوفزدہ کیوں ہے؟ تلنگانہ کے سیاسی حلقوں اور عوام کے درمیان یہ سوال موضوع بحث بنے ہوئے ہیں کہ آخر اویسی برادر اپنے ماموں کی تیسری مرتبہ کامیابی کے لیے ریونت ریڈی اور کانگریس کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ سیاسی مبصرین کے مطابق تلنگانہ میں کانگریس کی بڑھتی لہر نے مجلس اور اس کی قیادت کو خوفزدہ کر دیا ہے، اور کانگریس کے سابق صدر گاندھی نے تلنگانہ کے دوروں کے موقع پر BRS، BJP اور مجلس کی مبینہ مفاہمت کو بے نقاب کرتے ہوئے مسلمانوں کے درمیان مجلس کی ایمانداری پر سوال کھڑے کر دیے ہیں۔ دوسری طرف ریونت ریڈی جس تیزی سے عوام کے درمیان مقبول ہو رہے ہیں اور مسلمان بھی تبدیلی کے موڈ میں دکھائی دے رہے ہیں۔ کانگریس اور ریونت ریڈی کی بڑھتی مقبولیت سے تلنگانہ میں مسلم رائے دہندوں پر مجلس کی گرفت کمزور ہو چکی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجلسی قیادت نے اپنی کمزوری کو ظاہر ہونے سے بچانے کے لیے حیدرآباد کے علاوہ کسی اور ضلع میں الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ انتخابی ماحول کے آغاز پر اس بات کے اشارے دیے جا رہے تھے کہ مجلس 25 نشستوں پر مقابلہ کرے گی۔ ظاہر ہے کہ شہر کی 7 موجودہ اسمبلی نشستوں کے علاوہ کسی اور حلقے میں مجلس کا ووٹ بینک نہیں ہے، اور مجلس کے مقابلے کی صورت میں دونوں کی تقسیم کا راست طور پر فائدہ BRS اور BJP کو ہو سکتا تھا، لیکن مجلسی قیادت نے جب یہ محسوس کر لیا کہ مسلمانوں پر ان کی گرفت کمزور ہو چکی ہے تو الیکشن میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے عافیت محسوس کی، ورنہ مقابلے کی صورت میں مجلس کی مقبولیت کا پول کھل جاتا۔ کانگریس کی تائید سے قانون ساز کونسل کے لیے منتخب ہونے والے اور 2014 لوک سبھا انتخابات میں سکندرآباد سے برائے نام مقابلے کے ذریعے BJP سے مفاہمت کرنے والوں کو مجھ پر تنقید کا کوئی حق نہیں ہے۔
نواب محبوب عالم خان نے وزیر داخلہ محمد محمود علی کی جانب سے ان پر عائد کردہ الزامات پر شدید رد عمل ظاہر کیا اور کہا کہ کانگریس کا احسان ہے کہ اس نے 2013 میں ٹی آر ایس کی کم تعداد کے باوجود اپنے ارکان کے ذریعے محمود علی کی تائید کرتے ہوئے کامیابی کو یقینی بنایا تھا۔ سابق وزیر محمد علی شبیر نے پارٹی ہائی کمان اور اس وقت کے چیف منسٹر سے بات چیت کرتے ہوئے محمود علی کی کامیابی کی راہ ہموار کی تھی۔ آج کانگریس کے احسان مند ہونے کے بجائے محمود علی کانگریس کو مسلمانوں کا دشمن قرار دے رہے ہیں۔ محبوب عالم خان نے کہا کہ کے سی آر کی بی جے پی سے خفیہ مفاہمت کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 2014 لوک سبھا انتخابات میں محمود علی کو سکندرآباد لوک سبھا حلقے سے امیدوار بنایا گیا اور بندارو دتاتریہ سے درپردہ معاملات کرتے ہوئے بی جے پی کی کامیابی کی راہ ہموار کی۔ دوسری طرف محمود علی نے کانگریس کے امیدوار رنجن کمار یادو سے خفیہ ملاقاتیں کی تھی۔ ان تمام حقائق سے انکار کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد کے علاوہ مجلس بلدیہ عظیم تر حیدرآباد کے حدود میں 1836 مراکز رائے دہی کو حساس قرار دیا گیا ہے۔ انتخابی عہدیداروں کے مطابق جی ایچ ایم سی حدود کے 15 حلقوں کے 4119 مراکز رائے دہی پر 45,36,852 ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ بتایا جا رہا ہے کہ ان 1836 حساس مراکز رائے دہی کے علاوہ اضافہ شدہ رائے دہندوں کے لیے قائم کیے جانے والے مراکز رائے دہی کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق ان حساس مراکز رائے دہی پر انتخابی عملے کے علاوہ جو پولیس عہدیدار متعین کیے جائیں گے، ان کی نگرانی مقامی پولیس عہدیداروں یا اہلکاروں کے پاس نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ سیاسی جماعتوں کی جانب سے جن مراکز رائے دہی کی نشاندہی کرتے ہوئے انہیں حساس قرار دیے جانے کی نمائندگی کی گئی تھی، ان کا بھی جائزہ لینے کے بعد ہی یہ قطعی فہرست تیار کی گئی ہے، جو کہ 1836 مراکز رائے دہی پر مشتمل ہے۔ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کی سربراہ نوہیرا شیخ نے 2024 عام انتخابات میں حیدرآباد لوک سبھا حلقے سے صدر مجلس اسد الدین اویسی کے خلاف مقابلے کا فیصلہ کیا ہے۔ نوہیرا شیخ نے پرانے شہر کو سنہرے حیدرآباد میں تبدیل کرنے کا وعدہ کیا اور امید ظاہر کی کہ عوام ان کی تائید کریں گے۔ نوہیرا شیخ نے الزام عائد کیا کہ پرانے شہر کی ترقی کو نظر انداز کر دیا گیا۔ انہوں نے پرانے شہر کی ترقی کے لیے فنڈز فراہم کرنے کا تیقن دیا۔ نوہیرا شیخ نے کہا کہ اسد الدین اویسی نے پرانے شہر کی ترقی کو نظر انداز کیا۔ انہوں نے خواتین کی ترقی کے لیے اقدامات کا تیقن دیا۔ اسد الدین اویسی 2004 سے لوک سبھا حلقہ حیدرآباد کی نمائندگی کر رہے ہیں اور 2024 میں وہ 5ویں مرتبہ مقابلہ کریں گے۔ ریاست تلنگانہ میں کانگریس کا اقتدار یقینی ہے اور جہاں تک تلنگانہ کا سوال ہے، اس ریاست میں کانگریس کا اقتدار ہوگا تو پھر مرکز میں بھی کانگریس کی حکومت ہوگی۔ ماضی میں بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے۔ کانگریس ہی ہندوستان میں امن و امان اور سکون کو یقینی بنا سکتی ہے۔ کانگریس میں ہی اس بات کا دم و قم ہے کہ وہی تمام ہندوستانیوں کو بلا لحاظ مذہب و ملت، رنگ و نسل، ذات پات ایک ساتھ لے کر چلتی ہے، جبکہ بی جے پی اور مودی مذہب کے نام پر عوام کو تقسیم کر کے اپنے ناپاک عزائم کی تکمیل کرتے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار کرناٹک کے وزیر اقلیتی بہبود اوقاف امکنہ جناب پی زیڈ زمین نے ادارے سیاست پہنچ کر جناب زاہد علی خان سے ملاقات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ ضمیر احمد خان نے جو 2004 سے چمراج پیٹ حلقے سے رکن اسمبلی منتخب ہوتے ہوئے آئے ہیں، چیف منسٹر کے سی آر پر الزام عائد کیا کہ 2014 اور 2018 کے انتخابات میں مسلمانوں کی تائید و حمایت کے باعث ہی ٹی آر ایس کو، جو فی الوقت بی آر ایس میں تبدیل ہو گئی ہے، کامیابی ملی، لیکن افسوس کہ کے سی آر نے مسلمانوں سے جو بھی وعدے کیے انہیں وفا نہ کیا۔ کے سی آر نے 2014 کی انتخابی مہم میں برسر عام اعلان کیا تھا کہ تشکیل حکومت کے اندرون 4 ماہ مسلمانوں کو 12% تحفظات سرکاری ملازمتوں اور تعلیمی شعبوں میں فراہم کیے جائیں گے، لیکن انہوں نے مسلمانوں سے کیے گئے اپنے وعدے کو فراموش کر دیا۔ حلقہ اسمبلی نامپلی میں صدر پردیش کانگریس ریونت ریڈی کے روڈ شو کے بعد کانگریس کو عوامی تائید میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ریونت ریڈی نے روڈ شو کے تحت حلقے کے کئی علاقوں کا احاطہ کیا اور عوام سے اپیل کی تھی کہ کانگریس کو ایک مرتبہ خدمت کا موقع دے تاکہ حقیقی خدمت گزاروں کو ترقیاتی اور فلاحی اقدامات کا موقع ملے گا۔ کانگریس امیدوار محمد فیروز خان نے روڈ شو کے دوسرے دن مختلف گروپ میٹنگز کا اہتمام کرتے ہوئے رائے دہندوں کو بھروسہ دلایا کہ نامپلی اسمبلی حلقے کو تلنگانہ کا ایک مثالی حلقہ بنانے کے لیے وہ ہر ممکن مساعی کریں گے۔ فیروز خان نے کہا ہے کہ مجلس کی جانب سے گمراہ کن پروپیگنڈے کے باوجود کانگریس کے حق میں عوامی تائید میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجلس اور اس کے قائدین کو صرف بوگس رائے دہی پر بھروسہ ہے، جبکہ کانگریس کارکن گھر گھر پہنچ کر رائے دہندوں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ صدر کل ہند مجلس اتحاد المسلمین اور رکن پارلیمنٹ حیدرآباد اسد الدین اویسی کے بھائی وہ حلقہ اسمبلی چنان گٹے سے مجلسی امیدوار اکبر الدین اویسی نے منگل کے روز ایک پولیس انسپکٹر کو کھلے عام دھمکی دی، جو اس سے ریاست میں آنے والے اسمبلی انتخابات کے لیے وضع کردہ ضابطہ اخلاق پر عمل کرنے کو کہہ رہا تھا۔ اکبر الدین اویسی نے پولیس اہلکار کو اس وقت دھمکی دی جب اہلکار نے اکبر الدین اویسی کو ان کی تقریر روکنے کو کہا، کیونکہ وہ ماڈل کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق وقت سے تجاوز کر رہے تھے۔
AIMIM لیڈر جو حیدرآباد کے للیتا باغ میں ایک مہم سے خطاب کر رہے تھے، پولیس اہلکار سے کہا کہ وہ مقام سے چھوڑ جائیں، جس کا مطلب ہے کہ اگر وہ اپنے حامیوں کو سگنل دیں تو انسپکٹر کو جگہ سے دور کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اور گولیوں کا سامنا کرنے کے بعد میں کمزور ہو گیا ہوں؟ ابھی بھی مجھ میں بہت ہمت ہے۔ 5 منٹ باقی ہے اور میں 5 منٹ میں خطاب کروں گا۔ مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر میں اشارہ دوں تو آپ دوڑ پڑیں گے۔ کیا ہم اسے دوڑائیں گے؟ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں کمزور کرنے کے لیے اس طرح آتے ہیں، اویسی نے کہا۔ قابل ذکر بات ہے کہ اکبر الدین اویسی چندن گٹا حلقے سے اسمبلی انتخابات کے امیدوار ہیں۔ یہ سیٹ AIMIM کا گڑھ رہی ہے۔ پارٹی نے گزشتہ 2 اسمبلی انتخابات 2014 اور 2018 میں اس حلقے سے کامیابی حاصل کی تھی۔